بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیوکار، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے، اس کی اتباع کر کے اپنے آپ کو آخرت کی منزل میں کامیاب کر لیں، اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس سے انکار کیا، اس سے منہ موڑا، وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ سامعین محترم، جن لوگوں نے دین اسلام کو نہ مانا، دین اسلام کو قبول نہ کیا، انہوں نے دین کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، دین کو مٹانے کی سازشیں شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کو اس دنیا سے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے وہ تگ و دو کرنے لگے، سعی کرنے لگے۔ دین اسلام ان لوگوں کو انتہائی زیادہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور اسی طرح جس طرح دین اسلام ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، اسی طرح ہی ان لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ہر اس چیز سے ان لوگوں کو نفرت ہے، ہر ایک چیز سے وہ بغض رکھتے ہیں جو اسلام کی مددگار ہوتی ہے، جو اسلام کے نفاذ کے لیے جو ہے نا مددگار بنتے ہیں، ہر اس چیز سے یہ نفرت کرتے ہیں، اور یہ آئے دن نئی سے نئی سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر دور کے اندر دین کے دشمنوں نے اسلام کو مغلوب کرنے کی ہر طرح کی کوشش اور سعی کی ہے۔
اسی طرح اسلام کے ماننے والوں کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اسلام نے تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں اپنے لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناؤ گے تو وہ تمہارے اندر داخل ہو کر تمہارے خلاف ایسی ایسی سازشیں کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ اور ہر دور کے اندر تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، جس قوم نے بھی دین سے بے وفائی کی، دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، لیکن دوسروں کا دامن تھاما، اسلام کا نام تو لیا مگر اسلام کو چھوڑا عمل کے لحاظ سے، اور دوسروں کو، یہود و نصارہ کو، یہود و عنود کو اپنا دوست بنایا، ان سے محبت کی، ایسی قومیں، ایسے لوگ، ان کا دنیا میں نام باقی نہ رہا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور ان کو دوست بنایا جو ہے ہی ان کے دوستوں کے بجائے دشمن ہے۔ جو دشمن ہے ان کو دوست بنانے کی سعی کرنے لگے، تو ظاہر بات ہے یہ سامنے سے تو منافق کی طرح دوست بن جاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دشمن ہی رہ کر جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ بات ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ملک پاکستان بنا، ملک پاکستان حاصل کرنے کا مقصد جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، جو انہوں نے اپنی اولادوں کو کٹوایا، اپنے جوان بیٹوں کو کٹوایا، جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا، یہ سارا مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ اسلام کے نام پہ پاکستان کو بنائیں گے، یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے، اسلام کا سکہ چلے گا، اور پھر اسلام غالب آئے گا تو دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، ہم اسلام پر عمل کریں گے، قانون کو نافذ کریں گے۔ اب یہ ملک بن تو گیا، مگر میرے بھائیوں ہوا کیا کہ ملک جب بن گیا، اب دشمنوں کی نگاہوں میں یہ کھٹکنے لگا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اگر اس کے اندر اسلامی نظام آ گیا، اگر اس کے اندر قرآن نافذ ہو گیا، اگر اس کے اندر حدیث رسول نافذ ہو گئی، تو پھر ہم دنیا میں اہل کفر کے لیے یہ بہت بڑا کانٹا بن جائے گا، اس کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا، ناممکن بن جائے گا۔ لہذا کیا کرو کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس سائی میں لگ گئے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، اسی طرح آج ملک پاکستان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کے بنانے کے اندر اخلاص تھا، اس کو قرآن کے لیے بنایا گیا، اس کے اندر نبی علیہ السلام کے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہمارا نظام ہے ملک کا، جو کرپشن ہے، جو مال لوٹنے کے نظام ہے، جو ہر طرف افراتفری ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو انڈیا سے پاکستان آئے مارے کھا کر، جو یہاں کے لوگوں نے مارے کھائی، وہ اس کے لیے نہیں کھائی تھی، بلکہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی تھی، اسلام کے لیے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، لیکن پھر ہم اسلام کے نام پر جیے گے تو صحیح۔ اس لیے جب پاکستان بنا، اسی دن سے یہود و عنود نے، ان کفار نے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ مختلف طریقے اپنائے انہوں نے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس ملک کے اندر جو ملک کو آزاد کیا گیا، جسمانی طور پر انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے ذہنیت اپنے اندر وہی رکھنے دی، یہاں پہ لوگوں کے اندر ذہنیت وہی چھوڑ کر گئے کہ یہ ذہنی طور پر تو غلام رہے، جسمانی طور پر بے شک آزاد ہو جائے۔ اور آج دیکھ لیں کہ اکثریت دماغ کے لحاظ سے کس کے گن گاتی ہے؟ اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہے،
نہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی طبقہ اٹھا کے دیکھ لو، اسلام کا نام تو لیں گے لیکن اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اپنے اندر اسلام کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے۔ نام لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، نام لیں گے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اسلام کو ماننے کے لیے جو شرائط تھی ان کو پورا نہ کیا۔ پہلے تو ہمارے ذہنوں کو اس طرح انہوں نے مفلوج کیا، اور اس کے بعد آئے روز نئے ہتھ گنڈے۔ پہلے تو 2 بار پاکستان کے اوپر حملے کیے کہ پاکستان کو نیست و نابود کرے، ایک بار تو بچ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، دوسری بار ہم نے اپنوں کی غداری کی وجہ سے اپنا آدھا پاکستان اپنے ہاتھ سے گوا دیا، اور پھر انہوں نے ہمارے حکمران طبقے کو پکڑا کہ یہاں پہ کوئی اہل علم نہ آ جائے، اس حکمران طبقے کے اندر کوئی قرآن والا نہ آ جائے، کوئی حدیث والا نہ آ جائے، کہیں اسلامی قانون نافذ نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے اپنے تیار کیے ہوئے بندوں کو سیاست کے اندر لایا، اپنے تیار کیے ہوئے بندے انہوں نے حکومت کے اندر لے کر آئے، اور وہ بندے پھر حکومت میں آئے جو اسلام کا نام لینا ہی نہیں چاہتے، جو اسلام سے بھاگنے والے ہیں، اسلامی قانون کے اوپر بحثیں کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیت آئے، اسمبلیوں میں پیش کر کے بحث ہوتی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے یا نہ نافذ کیا جائے، حالانکہ بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن قرآن کی آیت حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی ووٹنگ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو نافذ کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر حکمران انہوں نے ایسے لائے جو بحث کر کے قرآن کا جو حکم ہوتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دیکھ لے، پہلے یہ حکمران لے کر آئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ کہیں ایک طرح کے ہی لوگ آگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے اندر اسلام کا مادہ بیدار ہو جائے اور وہ پھر سیدھے رستے پہ نہ آ جائے، لہذا انہوں نے اس حکمران طبقے کے اندر پارٹی بازیاں کی، اور ان کے اندر ایسا انہوں نے بیج بویا اختلاف کا، نفرت کا، کہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ٹھہرانے لگے، اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے فلاں قصوروار ہے، فلاں قصوروار ہے، اس کے اوپر ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ ہمارا حکمران طبقہ آج دیکھ لے کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، اسلامی حالت کیسی ہے ہماری، ان حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اپنی قوم کو دین نہیں دیا، اپنی قوم کو اسلام نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو 2 چیزوں پہ ہی رکھا ہے کہ یا روڈیں ہونی چاہیے یا سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ عوام کا ذہن بھی یہاں پر ہی اٹکا ہوا ہے کہ سرکاری نوکری ہو، روڈ بن جائے، اور حکمران بھی اسی پر دے کے کہتے ہیں کہ اگر ان کو مزید اسلام کے بارے میں بتایا تو کہیں ہماری کرسی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ آج دیکھ لیں حکمران طبقے کی حالت۔ پھر انہوں نے جہاں حکمرانوں کے اندر انتشار پیدا کیا، سیاسی مخالفتیں عروج پر ہو گئی، ہر طرف اسلام کے خلاف چلنے والے آپس میں ٹکرانے لگے، اس ملک میں حکومت کے لیے عوام کو اپنے جانب نرغے میں لے کر، اپنے نعروں کی زد میں لے کر، اپنے آپ کو بڑا پاک باز بنا کر، عوام کو پتہ بھی ہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے ان کے نعروں کی وجہ سے، اور عوام اسی طرف دھیان دیے ہوئے ہے۔ اگلا انہوں نے کیا کیا، آگے انہوں نے عوام اور فوج کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حکمران پہلے ہی انتشار میں ہے، فوج اس کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دو۔ میرے بھائیو دیکھ لو، جس ملک کے اندر بھی عوام اور حکم جو ہے نا فوج آمنے سامنے ہوئی ہے، اس ملک پر ہمیشہ دشمن نے غلبہ حاصل کیا ہے، دشمن نے اس کو اپنے قابو میں لیا ہے، اور آج اسی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ہمارے ملک میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کے اندر، ہماری ایجنسیز کے اندر، یہ جتنے بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کے اندر سارے لوگ اچھے ہیں، لیکن میرے بھائیوں چند لوگ ہیں، 2-4 دانے ہیں جو خراب ہیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں، جو اسلام کے نظام کو بگاڑنے والے ہیں، جو ملک کے دفاع میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں، جو کرپٹ قسم کے 2-4 ہوں گے، لیکن اکثریت ہماری فوج کی، ہماری ایجنسیز کی میرے بھائیوں اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں۔ اگر یہ ملک کے ساتھ وفادار نہ ہوتے تو کب کا ہمیں انڈیا اپنے قبضے میں لے چکا ہوتا، کب کا امریکہ ہم پہ قبضہ کر چکا ہوتا۔
لیکن ہماری فوج، ہماری ایجنسیز، ہمارے سیکورٹی ادارے، انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ جو اچھے لوگ ہیں اور اکثریت اچھوں کی ہے، جو محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو نہ ایسے ہیں، جو کرپٹ قسم کے ہیں، جو ملک کی نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کوئی بھی ہے، چاہے کسی سیکورٹی ادارے کے اندر ہے، کسی ایجنسی ادارے میں ہے، یا کسی سیاست کے اندر ہے، یا مذہبی طبقے کے اندر ہے، جہاں بھی ہے، جو بھی ملک کے لیے، اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے، نہ اس کی تعریف کریں گے۔ پھر عوام اور فوج کو آپس میں لانے کی کوشش کی گئی، اور آپ دیکھیں کافی حد تک دشمن کامیاب ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انڈیا کئی بار یہ بیان دے چکا ہے، انڈیا کے لیڈر، انڈیا کے حکمران طبقہ، انڈیا کی فوج، انڈیا کی ایجنسیز، انڈیا کا میڈیا کئی دفعہ یہ پیغام دے چکا ہے، کئی دفعہ یہ شائع باتیں کر چکے ہیں کہ پاکستان صرف آرمی کے سر پر ہی قائم ہے۔ جس دن ہم نے آرمی کو ختم کر دیا، پاکستان ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی فوج کے خلاف ہوں۔ جو غلط ہے ان کو غلط کہے، لیکن متفقہ طور پر پوری ایک جو ہے نا طبقے کو کہ فوج ایک ادارہ ہے، اس کے خلاف جانا میرے بھائیو درست نہیں ہے۔ یہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اور اگلا مرحلہ کیا آیا؟ اسلام کو، کیونکہ پاکستان کھٹکتا کیوں ہے ان کی نگاہوں میں؟ کہ وہ اسلام کے لیے بنا ہے، اس لیے کھٹکتا ہے، اور باتیں وہ ہو رہی ہیں جو اسلام کو اونچا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے۔ وہ کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا سازشیں کی ہے؟ تو پاکستان میں جو سازشیں ہو رہی ہے، در حقیقت ان کو یہی خطرہ ہے کہ اگر پاکستان اوپر آ گیا تو ہمارا جو نظام ہے اس کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے پاکستان کے اندر آگے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے حقوق نسواں کے حوالے سے نعرہ بلند کیا کہ اسلام نے حقوق نسواں نہیں دی، لہذا ہم آزادی دلائیں گے۔ وہی عناصر جو پہلے پاکستان کو اور طریقے سے توڑنے میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ہتھکنڈا اپنایا کہ اب عورتوں کو میدان میں لایا جائے، عورتوں کو کہا جائے کہ تمہیں آزادی نہیں ملی، اپنی آزادی مانگو۔ اور جب یہ آزادی کے لیے نکلی اور ہمارے حکمران طبقہ جو پہلے ہی ان کا غلام تھا، انہوں نے آگے سے کچھ نہ کیا، کوئی آگے سے ری ایکشن نہ ہوا، تو انہوں نے کیا کہا کہ کام کچھ سیدھا ہو گیا ہے۔ اگلا مرحلہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم جنس پرستی کو عام کیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ یہ تو دینی لوگ ہیں جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے شور شرابہ کیا، کچھ جو ہے نا روک تھام کی، مگر حکومتی لیول پر کوئی اس کے اندر روک تھام ہونے والی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ قانون پاس کر دینے تھے، صرف اور صرف یہ جو دیندار لوگ ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے احتجاج سے، ان کے پریشر سے یہ لوگ بچے ہیں۔ یہ آگے ہتھکنڈا کیا گیا۔ آگے پھر فلمیں اور ڈرامے اس قسم کے بنائے گئے کہ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بہنوئی جو ہے وہ اپنی سالی پہ عاشق ہو گیا، اس قسم کے، اور دیور جو ہے وہ اپنی بابی پہ عاشق ہو گیا۔ یہ ڈرامے بنائے گئے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے، اور اگلا قدم کیا اٹھایا؟ اگلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ بہو اپنے سسر پہ عاشق ہو گئی اور داماد اپنی ساس پہ عاشق ہو گیا۔ یہ چیزیں آگے آئیں، اس طرح کے پراپوگنڈے کیے گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب یہ فلمیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو فلمیں نہیں دیکھتے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرامے نہیں دیکھتے، لہٰذا یہ بھی کام تھوڑا کرے گا۔ اگلا مرحلہ جو انہوں نے اپنایا، انہوں نے کہا کہ ان کے تعلیمی سسٹم کے اندر گڑبڑ کی جائے، تعلیمی نظام کو اندر بگاڑ پیدا کیا جائے، اور انہوں نے تعلیمی نظام میں بگاڑ پیدا کیا، اور ایسے ایسے اسباب انہوں نے لائے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم پڑھتے تھے سارس اور لومڑی کی کہانیاں، پہلے اس طرح کی بے فضول کہانیاں، فضول کی باتیں، وہ ہم پڑھتے رہے۔ اب دشمن نے کہا یہاں تک تو ان کو آگ لے آئے ہیں،
اب اگلا مرحلہ کیا جائے۔ پھر آگے انہوں نے عشق و معشوقی کی باتوں والی جو ہے نا کہانیاں وہ ایڈ کی گئی۔ آپ دیکھ لیں ایف اے کلاس کا 12ویں کلاس کی انگلش اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ ایک پورا پلے ہے جس کے اندر تقریباً 40 اسباق ہے یا 36 اسباق ہے۔ ان کے اندر ایک مسٹر چپس ہے جس کا پورا ایک لیسن ہے اور پورا ایک پلے ہے، وہ مسٹر چپس کی کہانی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں کہاں اس نے پیار کیا، کس کس لڑکی سے پیار کیا، پوری ڈیٹیل پڑھائی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو کیا لگے وہ یہود و نصارہ کی جو باتیں ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے؟ جھوٹ کی سزا کہانی ہونی چاہیے، غیبت کی سزا کہانی ہونی چاہیے، سچ کی برکت کہانی ہونی چاہیے، دیانتداری کی برکت کہانی ہونی چاہیے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، سیرت ابو بکر صدیق ہونی چاہیے، سیرت عمر ہونی چاہیے، سیرت عثمان ہونی چاہیے، سیرت علی ہونی چاہیے، سیرت طلحہ و زبیر ہونی چاہیے، سیرت سعد و سعید ہونی چاہیے، سیرت اماں ختیجہ ہونی چاہیے، سیرت اماں فاطمہ ہونی چاہیے، سیرت اماں عائشہ ہونی چاہیے، سیرت اماں حفصہ ہونی چاہیے، سیرت اماں زینب ہونی چاہیے، سیرت ام سلمہ ہونی چاہیے، سیرت ام کلثوم ہونی چاہیے، سیرت رقیہ ہونی چاہیے، سیرت خنسہ ہونی چاہیے، سیرت سمیہ ہونی چاہیے، سیرت جانا صلاح الدین یوسف ہونی چاہیے، صلاح الدین ایوبی ہونی چاہیے، سیرت یوسف تاشفین ہونی چاہیے، سیرت محمود غزنوی ہونی چاہیے، سیرت ٹیپو سلطان ہونی چاہیے، سیرت خالد بن ولید ہونی چاہیے، جو ہمارے ہیرو ہیں، جو اسلام کو بلند کرنے والے ہیں، جو اسلام کا غلبہ کرنے والے ہیں، جو اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی کہانیاں ہونی چاہیے، ایسی لوگوں کی سیرت ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا چلے، ہمارے نوجوانوں کو پتا چلے کہ محمد بن قاسم کون تھا، اس نے کیا کیا، شاہ شیر سوری کون تھا، اس نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ یہ سارے کے سارے جو کارنامے ہیں ان کے کارنامے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہیروز کو بھول کر یہ نقلی ہیرو جو بنے پھرتے ہیں ان کو ہم نے اپنے نصاب تعلیم میں نافذ کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بگاڑ پیدا کر دیا، ایسا بگاڑ۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا انگلش کا پیپر، اس کے اندر ایک سوال آیا۔ سوال کیا تھا کہ اپنی بہن کے فگر کے اوپر ذرا نوٹ لکھے۔ میرے بھائیوں، کون سا غیرت مند ہے جو اپنی بہن کو اس نگاہ سے دیکھے؟ لیکن یہ وہ سازش ہے کہ کسی طرح ان کے اندر خرابی پیدا کی جائے۔ آپ جانتے ہیں یہود جو ہے نا، یہود، وہ ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہود صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، ہمیں وہ انسان نہیں سمجھتے۔ یہود سمجھتے ہیں کہ ہم انسان نما جانور ہیں، کہ شکل تو ہماری انسانوں جیسی ہے، باقی کام ہمارے جانوروں والے ہونے چاہیے۔ جس طرح جانوروں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، ان کو نہیں پتا ہماری ماں ہے، بہن ہے، کون ہے، ان کے اندر یہ رشتے نہیں، یہ رشتے ہمارے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان نما جانور ہے، ان کے اندر یہ کیوں تمیز ہے، یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے؟ انہوں نے کہا یہ رشتوں کی پہچان ختم کرو، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سوال لایا گیا۔ اور ایک بندے نے تحریر لکھی، اس نے کہا کہ میں نے اس پروفیسر سے سوال کیا، میں نے کہا یہ تو نے کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے کہ بہن کے فگر پر ایک مضمون لکھو، اس میں حرج کیا ہے؟ اور ابھی یہ نیا کام جو کھلا ہے، کاسمیٹکس یونیورسٹی کے اندر جو نصاب آیا ہے، جو ایک پیپر کے اندر سوال ڈالا گیا، پیراگراف آیا، جس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جیولی اور مارک یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یہ دونوں سمر ویکیشن کے لیے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس جاتے ہیں، وہاں پہ سمندر کے کنارے اپنا مکان لیتے ہیں، وہاں پہ رات گزارتے ہیں، اور رات بھی کیسی گزارتے ہیں کہ وہ دونوں بہن بھائی آپس کے اندر وہ ایک جو عشق و معشوقی والا معاملہ ہوتا ہے وہ بے حیائی والی رات گزاریں گے، فحاشی والی رات گزاریں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ پورا پیراگراف لکھنے کے بعد نیچے سوال کیا ہے کہ جواب دیجئے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جواب دیجئے
اور اپنے خیالات پیش کیجئے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات پیش کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک تھا، اس کے اندر یہ نصاب سوال ہی کیوں آیا؟ سب جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ سوال ڈالنے کا ایک نشانہ تھا کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں کچھ لوگ جو دین سے دور ہوں گے، ان کے ذہنوں میں یہ ایٹومیٹکلی بات جائے گی کہ شاید یہ کام بھی درست ہے۔ اسی لیے تو آیا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت کا اعتبار صرف سکول پہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اکثریت کا اعتبار سکول پہ ہے، سکول میں جو بھی ہے وہی صحیح ہے۔ ہم اسی لیے تو آج مارے کھا رہے ہیں۔ دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ ہم وہ انگریزوں کی باتیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، لیکن جہالت کی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں۔ جب قرآن کا علم نہیں، جب ماں بہن کی پہچان یہ نہیں دے رہے، تو پھر یہ ایجوکیشن کیسی ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے، اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں ایجوکیشن سینٹر میں، جو لڑکیاں جاتی ہیں سکول کالج کے اندر، ان کے دوپٹے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ خوب میک اپ کیا ہوتا ہے۔ جو ایجوکیشن عورت کو یہ نہ سکھا سکے کہ پردے کے اندر گھر سے نکل، وہ ایجوکیشن کس چیز کی؟ اور جو ایجوکیشن ایک نوجوان کو نہ سکھا سکے کہ تیرے نبی نے کیا حیا سکھائی ہے، وہ ایجوکیشن ہے؟ آج ایجوکیشن کے نام پہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ سکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کالجوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈانس نہیں آپ نے دیکھے؟ گانوں کی تھاپ پہ نہیں ناچتے، ڈھول کی تھاپ پہ نہیں ناچتے، لڑکے لڑکیاں مکس ڈانس کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان ہے، رہنے والے مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلاتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تعلیم سینٹر کے اندر ڈانس ہو رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن ہے ہمارے پاس۔ اور ایسی ایجوکیشن سے وہ ان پڑھ ٹھیک تھے جن کی نگاہوں میں ماں بہن کی قدر تھی۔ وہ ہمارے پرانے بزرگ جن کو لوگ ان پڑھ کہتے ہیں، جن کو لوگ جاہل کہتے ہیں، جن کو لوگ انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آج کے ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے وہ بہتر ہے کہ جن کی نگاہ میں اللہ رسول کی اہمیت تھی، جن کی نگاہ میں ماں بہن کی عزت تھی، جن کی نگاہ کے اندر قرآن کی اہمیت تھی۔ وہ لوگ اچھے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ایجوکیشن کے نام پہ کس طرح ہمیں جو ہے بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور وہ چیزیں ہمارے اندر داخل کی جا رہی ہے، وہ چیزیں داخل کی جا رہی ہے جو اسلام کے اندر سراسر حرام ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں۔ ہمارا سارا زور ہے کہ بچہ سکول جائے، پڑھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں بچہ پڑھ کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ سیکولر لوگ جو ہیں، یہ پوری سازش کے تحت اس نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کے اندر بگاڑ لانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تباہی لائی جائے، مسلمانوں کو برباد کیا جائے، مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کرو تاکہ یہ غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اور آج ہماری قوم کا کیا رہی ہے؟ آج اس طرف دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہے۔ آج 23 فیبروری ہے نا، 23 فیبروری 1991 کے اندر بھی انہوں نے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ عصمت دری کی تھی، اجتماعی عصمت دری کی تھی، اور آج تک وہ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اور بلکہ انڈیا کے اندر یہ بات بھی ہے، سرکاری طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کرو، ان کو اسلام سے منحرف کرو۔ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان لڑکی سے پیار کا جال پھنسا کر اس کو پیار کے جال میں اس کو کافر بنائے گا، اس کو فوراً سرکاری نوکری دی جائے گی، اس کو گھر دیا جائے گا۔ فلسطین کے اندر یہودی یہ کام کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر انڈیا کے اندر ہندو یہ کام کر رہا ہے، اور یہی کام اپنی ماؤں بہنوں کی عزت ہم یہاں پہ اچھال رہے ہیں۔ دیکھ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ 14 فیبروری گزرا ہے نا، پھول نہیں دیتے ہمارے نوجوان، مسلمان ہیں، اپنی مسلمان بہن اس کو پھول دیں گے، پیار کا، محبت کا۔ یہ محبت نہیں، یہ گند ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹیں گے، لو ہم تمہیں یہ نظام دیتے ہیں کہ تم بھی اپنی ماؤں بہنوں کی عزت لوٹو۔ وہ ہمارا اسلام تو وہ ہے جو دشمن کی بیٹی کی بھی عزت کرنا سکھاتا ہے، جو دشمن کی بیٹی کی، دشمن عورت کی بھی عزت کرنا سکھاتا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ کر وہ نظام لیا جس طرح ان کے اندر ماں بہن بیٹی کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ اسی طرح آج ہم نے بھی اپنی یہ تمیز کھول دی ہے۔ آپ واقع نہیں پڑھتے اخبارات کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے یہ واقع ہے، باپ نے بیٹی سے زیادتی کی، بیٹے نے ماں سے زیادتی کی، بھائی نے بہن سے زیادتی کی۔ یہ سارے واقعے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہی نظام، وہی تعلیم جو خبیث تعلیم، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ تعلیم، کیا ہمارے بڑے پڑے نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کا ضمیر جگانے کے لیے باتیں ہو رہی ہے، سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں۔ ابو القاسم زہراوی ایک مسلمان تھا جس نے آپریشن کے حالات تیار کیے۔ اسی طرح ابو علی سینا، جابر بن حیان، یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے پاس دین بھی تھا، دنیا بھی تھی، لیکن آج ہم نے دین کو پس پشت ڈالا اور دنیا کے نام پہ وہ چیزیں لی ہیں جو ان کا گند تھا، ان کا گند۔ وگرنہ ہماری تاریخ تو بڑی پاک صاف ہے، وگرنہ ہمارے اسلاف تو بڑے بڑے ایجوکیشن والے تھے، اصل وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کے پاس دین بھی تھا، دنیا بھی تھی۔ آج ہم سائنس 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 کرتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں ایجاد کی اور انہوں نے اپنا سٹیکر لگایا کہ ہم نے ایجاد کی، اور ہم بھی شروع ہو گئے کہ یہ سب انگریز کی ایجاد ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ہماری لائبریریوں سے کتابیں چرا کر اپنا ٹائٹل لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے بیدار ہو جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں اس تعلیم کے خلاف نہیں، سکول کی تعلیم کے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو کرپٹ نظام ہے، جو ہمارے اندر غلط چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ ختم کیسے ہوگا؟ نوجوان جو سیاست کے اندر MA کر کے سیاسی بنتا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے دین کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر بنتا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے۔ وکیل ہے، جج ہے، فوجی افیسر ہے، پولیس افیسر ہے، ایک استاد ہے، ایک مولوی ہے، ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے دین کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ وہ گندا نظام ہمیں نہیں چاہیے، وہ یہود و نصارہ کا گند ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف قرآن والا پاکیزہ نظام چاہیے، پاکیزہ لوگ چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آنکھوں کو کھولیے، اپنے آنکھوں کو کھول کر دیکھیے کہ یہ جو سارا فتنہ فساد ہو رہا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے یہ سارا نظام کیجئے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیجئے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اسلام کو سمجھ کر اس کی چھتری طرح دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔